اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في موضع آخر ووجدك ضالا فہدا. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جسے خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عظیم نعمت پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر، ذات مبارک پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، یہ مبرز اسلامک سینٹر کا ماہانہ اجلاس ہے جو ہر مہینے عربی
کے حساب سے، عربی مہینے کے حساب سے دوسرے جمعرات کو منعقد کیا جاتا ہے، اور حالات کے حساب سے عناوین منتخب کر کے، اور کبھی سینٹر کے داعی اور کبھی باہر کے مشائخ کو بلا کے یہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ پورا دن محنت کر کے، ڈیوٹی کر کے ہمارے اندر اتنا ایمان ہے کہ اسی قوت نے ہمیں یہاں پر حاضر ہونے کا موقع دیا ہے اور ہمت دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے، جس عنوان پہ اس کو منعقد کیا گیا ہے، وہ عنوان اہم اس وجہ سے ہے کہ بہت سے بھائی ہمارے دین کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں، اور دین کی اصل حقیقت سے ناواقفیت اس وجہ سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کا پورا دار و مدار ایک شخصیت پر منحصر ہے، اور وہ ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کی زندگی کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات مبارکہ مطہرہ کو ہم الگ کر دیں تو دین ہے ہی نہیں، اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے نبی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے آج کا جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، اور کتنا عزت والا اور کتنا شرف والا، کتنی فضیلت والا ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنے اعزازات سے اور کتنے انعامات سے آپ کو نوازا ہے، اور وہ ان اعجازات اور ان انعامات کی آج یہاں گفتگو ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں ان باتوں کو سنیں گے، ان فضیلتوں کو سنیں گے جو فضیلتیں عرش والے نے، اللہ نے صرف اپنے آخری نبی، اپنے سب سے پسندیدہ نبی، سب سے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں، جن لوگوں کو اسلامی تاریخ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ذرہ برابر بھی واقفیت ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم جوانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی موت ہو گئی۔ 2.5 مہینے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت صحیح تاریخ کے اعتبار سے 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے۔ جو صحیح روایت اور جو صحیح تاریخ ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، وہ ہے 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہمارے یہاں جو معاشرے میں یتیم ہوتے ہیں، ان کی پرورش خاص طور سے تعلیمی حساب سے بڑی کمزور ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ مدرسہ گئے ہی نہیں تھے۔
آپ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے اور لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، کاپی قلم آپ نے دیکھا ہی نہیں جا سکے مدرسے، تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، کیا تھے؟ امی تھے۔ امی الگ چیز ہے اور جاہل الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ اور عالم تھے۔ جو مدرسہ نہ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم نہیں ہے، عالم الگ ہوتا ہے اور پڑھا لکھا جاہل بھی ہو تو بہت بڑا جاہل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ امی تھے، یعنی امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے اور کوئی چیز لکھ نہیں سکتے تھے، اس کو کہتے ہیں امی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو نبی بنایا، علم نبوت سے آپ کے زیور سے آپ کو آراستہ کیا اور آپ کے کندھے پر ذمہ داری دی اور علم نبوت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جب آپ کو ملی، انسان ہونے کے ناطے جب بھی کوئی آیتیں نازل ہوتی تھیں جبریل لے کر کے آپ پر پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، اس لیے کہ لکھ تو سکتے نہیں تھے یا آپ کو لکھے صورت میں ملی نہیں تھی کہ بھئی چلو آج آپ کو یہ سورہ مل گئی لکھت شکل میں کہ آپ جب بھی فرصت ملے گی پڑھ کر کے یاد کر لینا، جو بھی تھا بس منہ کے ذریعہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے کہیں بھول نہ جائیں اس کو ریپیٹ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا اعزاز بخشا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو آپ دوبارہ اس کو مت دہرائیے، آپ اب نہیں بھول سکتے ہیں۔ فلا تنسا، کچھ بھی نہیں بھول سکتے ہیں آپ۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے کڑتے تھے کہ آسمان ان کے سروں پر جو روکے ہوئے ہے وہ تو اللہ ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، بارشیں نازل کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ ظالم دوسرے کے پاس جا کے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، ہبل کے پاس جاتے ہیں، عزا کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی آپ علم نبوت اور علم جو تھا اس سے آپ روشناس نہیں تھے، اس کو نہیں جانتے تھے، آپ اس سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کی رہنمائی فرمائی۔ فہدہ، ہم نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی اعجاز، ایک تو اللہ رب العالمین نے آپ کی صحیح رہنمائی فرمائی، دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا قوی حافظہ دیا کہ جو بھی سنتے بھولتے نہیں۔ یہ صرف وحی الہی کے بارے میں تھا کہ جو بھی وحی آپ سنتے تھے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اس کو آپ بھولتے نہیں تھے۔ فلا تنسا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ اپنے زبان کو حرکت نہ دیں، ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زندگی میں ایک سال ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا، وہ پورا سال ہی غم کا ہو گیا۔ اسی سال میں آپ کی سب سے چہیتی بیوی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کی وفات ہو گئی۔ اور پھر اسی سال میں آپ کے سب سے بڑے سپورٹر، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسی سال آپ طائف گئے دعوت دینے کے لیے، اور آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، اور آپ کو یہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آوارہ لڑکوں کو، بدمعاش، آوارہ، شریر، شاطر لڑکوں کو، اوباش لڑکوں کو، گنڈوں کو پیچھے لگا دیا، اور وہ آپ کو پتھروں سے پاگل کہتے، پتھروں سے مارتے۔ اب اس وقت کی پوزیشن آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے نظارہ دیکھا ہوا، کوئی اجنبی آ جاتا ہے یا پاگل شدہ تو لڑکے کیسے اس کو پریشان کرتے ہیں، یا کہیں بندر آ گیا جھوٹے یعنی بھول کر کے تو اس کو لڑکے کتنا پریشان کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھونڈا مذاق کیا گیا، اور اتنا ان بدماشوں نے مارا، ان اوباش لڑکوں نے اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے خون میں۔ ہمیں تو ایک چوٹ بھی نہیں آئی ہے کہ دین کے سلسلے میں، اور وجہ کیا تھی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اے لوگو وہابی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ تم سب کے سب کیا ہو جاؤ؟ وہابی ہو جاؤ۔ مطلب اللہ والے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کو حاجت روا سمجھو، ایک اللہ کو غریب نواز سمجھو، ایک اللہ ہی کو تم دینے والا سمجھو۔ کیا کہا؟ وہاب، دینے والا، سب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے پروردگار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی ہوئی دعا ربنا، قرآن پاک آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کرنے کا ڈھنگ سکھایا، اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو تو سخت نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد پھر ہمیں گمراہ نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا، ہب، ہمیں عطا کر دے اپنے رحمت سے، اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ کیوں؟ انک انت الوہاب، کیونکہ سب سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ تو ہی ہے۔ تو وہاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ دینے والا، سب سے بڑا دینے والا۔ اور وہاب پر ایمان لانے والا اسی کو وہابی کہتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، تو اسی کو تو کہتے ہیں تو وہابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی یہی تھی، خطا آپ کی یہی تھی کہ آپ نے جو آپ کو پر جو ظلم و ستم ہوئے، آپ کو جو مارا گیا، وجہ کیا تھی کہ لوگوں سے کہتے وہابی ہو جاؤ، لیکن آپ کی بات لوگوں نے نہیں مانی، بلکہ آپ پر ظلم کیا، جس طرح سے آج وہابیوں کو مارا جاتا ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے، وہی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ بیوی چلی گئی اور چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جگہ جگہ لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، کسی کو مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب چچا کے جانے کے بعد لوگ آپ کو جسمانی تکلیف بھی دینا شروع کر دیے۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسا اعجاز بخشا جو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اپنے پاس مہمان بلایا بنا کر کے، اسراء اور معراج کرایا، زمین کی سیر کرائی مکہ سے بیت المقدس لے کر کے، اور پھر معراج کرایا، آسمان کا بھی سیر کرایا، آسمان کی بھی زیارت کرائی۔
اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے کہ بہت غم ہو گیا ان کے اوپر، غموں کا پہاڑ ہے، لاؤ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کچھ تسلی ہو جائے۔ تو یہ اعجاز بخشا۔ رات ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، وہاں لے گیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء سے ملاقات کی، اور مسجد اقصی ہی میں سارے انبیاء کی آپ نے امامت کرائی۔ پھر وہاں سے آپ آسمان کی آپ کو سیر کرایا گیا، آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سب دکھایا گیا آپ کو، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور جنت جہنم دیکھا، اور جہنم میں جن لوگوں کو دیکھا، کیوں جہنم میں ان لوگوں کو کن کن گناہوں کے بدلے یہ لوگ جہنم میں ہیں، یہ سب چیزیں دیکھیں، پورا منظر دکھایا، سیر کرایا، اور پھر سدرۃ منتہا اس مقام پر پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قریب کیا، اور اس کے بعد وہی چیز ہمیں عطا کی اپنے نبی کے حوالے سے جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، نماز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اور کب؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے پریشانی میں مبتلا تھے، مصیبت ہر طرف سے آپ کے دروازے پر پہنچی ہوئی تھی، آپ کو تسلی دینے کے لیے سیر کرایا، گھمایا، جنت دکھایا، جہنم دکھایا، سب چیزیں دکھا کر کے اپنے پاس بلایا، اور مومن کے معراج، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی قربت، اور فرمایا کہ یہ قربت جو آج یہاں پر ہے، اسی قربت کو کیسے پاؤ گے، وہ نسخہ دیا، اور 50 وقت کی نماز فرض کی۔ کتنی؟ 50 وقت کی۔ یہ 50 وقت کی نماز لے کر کے آئے، موسیٰ سے ملاقات کی، موسیٰ نے کہا نہیں، کم کرواؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بڑے مہربان اور مشفق تھے، گئے، دوبارہ کم کرایا، کم ہوئی، 10 کم ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 ہوئی۔ جب 5 ہوئی تو پھر آئے، موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اب یہاں پر دیکھو میرے بھائیوں، اپنے نبی سے اگر واقعی محبت ہے، اپنے نبی پر اگر واقعی ہم مرتے مٹتے ہیں، تو وہ جملہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب مجھے شرم کس چیز کی؟ کہ یعنی میری امت ایسی امت مجھے ملے گی جو اپنے رب کی 5 وقت عبادت نہ کر سکے، یعنی اے اللہ میری امت تیری 5 وقت بھی عبادت نہیں کر سکتی ہے نہ، اب ہماری غیرت گوارا نہیں دیتی ہے، اور ہمیں یہ امت چاہیے بھی نہیں، اسی لیے فرما دیا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ میری امت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل پکا ہے، یہ بالکل صاف واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دو گے تو ہماری امت سے نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، اس کے لیے دوبارہ توبہ کرنا پڑے گا، دوبارہ اللہ سے توبہ کر کے پھر اسلام میں آ کر کے آپ کو نماز شروع کرنی پڑے گی، 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر کے۔ آپ دیکھیں کتنی وقت کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے شرم محسوس کی کہ ہم 5 وقت کی نماز ہماری امت سے ہم نہ پڑھوا سکے، مجھے پھر ایسی امت کی ضرورت نہیں ہے۔ گئے اللہ رب العالمین نے پھر کیا کیا کہ جب اس سے بڑا اعجاز دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نہیں کرایا اور 5 قبول کر لی کہ میری امت پڑھے گی، میں پڑھوں گا، میری امت پڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کیے کہ میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی 5 وقت کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ 5 وقت پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ اکبر، ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ اعجاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ہے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ان کے حوالے سے امت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن کون امت فائدہ اٹھائے گی؟
جو امت حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرے گی، جو آپ کے نام پر آپ کے دین کو بدنام نہیں کرے گی، آپ کے سنت کو بدنام نہیں کرے گی، آپ کی دعوت کو بدنام نہیں کرے گی، آپ کے اخلاق کو بدنام نہیں کرے گی، آپ کے کردار کو بدنام نہیں کرے گی۔ تو یہ اعجاز ملا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسراء اور معراج عطا فرمایا، یہ کسی کو نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعجاز اور بخشا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مومن آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اور درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جب ہم اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمارا نبی کے لیے درود دعا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا درود کیا ہے؟ رحمت ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ کا درود بندوں پر یہ رحمت ہے، اور ہمارا درود بندوں کے لیے یا اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ تو اگر ہم 1 مرتبہ اگر یہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اپنے بندے پر رحمت بھیجتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جتنا چاہے زیادہ کرو، چاہو تو کم کرو۔ اگر زیادہ رحمت لینا ہے پڑھتے رہو، زبانیں کام کرتے رہو، زبان حرکت کرتے رہو۔ اور اسی پر اس سے پہلے ثنائیہ میں میرا پروگرام ہوا تھا درود کی فضیلت، وہ بھی یوٹیوب پہ بھی ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ اعجاز ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی ہیں، نہیں دی گئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میرا رعب و دبدبہ دشمن کے دلوں میں 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک بیٹھا دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے۔ تو اے لوگوں، جہاں بھی وقت ہو جائے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں مسجد نہیں ہے، نماز نہیں، وہیں نماز پڑھ لو۔ اور اسی طریقے سے چوتھا یہ ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، شفاعت کبریٰ، اور اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ کسی قوم میں بھیجے جاتے تھے، کسی زمانے کے لیے خاص رہتے تھے، لیکن میری نبوت جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، انسان جنات سب کے لیے ہے، عام ہے۔ تو یہ 5 خصوصیت جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بطور اعجاز دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعجاز ہیں، وہ انعامات ہیں جن سے آپ کے علاوہ انبیاء محروم ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں دی گئی ہیں جو عام نبیوں کو نہیں دی گئی ہیں۔ وہ 6 چیزوں میں زیادہ کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب میرے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ سب ہوتے ہے نا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے تو کیا کہیں گے؟ کتنی بھی دلیل کیوں نہ پیش کرے، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعجاز اور دیا گیا تھا، جو کبھی نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی کو وہ اعجاز دیا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کا انعام کیا اور مکہ فتح کیا، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے
1 گھنٹے کے لیے آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں مکہ میں، حدود حرم میں آپ کو لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت ملی تھی، صرف کتنا؟ تھوڑی دیر کے لیے. پھر اسی کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے مکہ کو فتح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی تعریف کی اور آپ پر اللہ رب العالمین پر ثنا بھیجی، اور پھر کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اس مکہ سے ہاتھیوں کو دور رکھا، آنے نہیں دیا، اور اپنے نبی کو یہ طاقت دے دی یہاں تک پہنچنے کی کہ لوگوں پر قابو پائیں، قتال کرنے کے لیے. لیکن سن لو، میرے بعد یہ جو مجھے تھوڑے وقت کے لیے اجازت دی گئی ہے، مجھے مسلط کیا گیا ہے، اس کے بعد کسی کو بھی اللہ رب العالمین اجازت نہیں دے رہا ہے. اب اگر کوئی ایسا کرے گا، ایسی حرکت کرے گا یہاں پر، نذقہ من عذاب علیم، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرمایا کہ ہم دردناک عذاب، جس سے بھی آپ قصے سنے ہوں گے بعد میں لوگوں نے جو وہاں پر تباہیاں مچائی ہیں، قتل و غارت گری کی ہے حرام میں، حدود حرم میں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے. من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعید سنا دی ہے، اور ایسا دردناک عذاب کہ دانت کھٹے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کریں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ دنیا میں اعزاز بخشے تھے، اور کچھ اعزاز ایسے ہیں، کچھ عطا اور انعامات اللہ رب العالمین کے اپنے نبی کے لیے خاص ہیں، جو قیامت میں، جو مرنے کے بعد عطا کیے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اب جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا. اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہیں گے. جہاں بھی ہوگا، تشہد میں بھی، نماز میں، کسی بھی عبادت میں، اے نبی میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں، یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے درجہ عطا کیا، بلندی عطا کی، اس کو ہم بلندی عطا کر سکتے ہیں. ہماری عطا کرنے سے وہ بلند ہو جائیں گے. جس کو عرش والے نے، جس کو بلندی والے نے بلند کیا، پھر ان کی بلندی کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کے عزت و تکریم کا کیا کہنا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بلند کیا ہے، آپ کے بلندی سے نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا کہ اگر بندے وہ حرکات کریں گے، وہ اعمال کریں گے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جو اللہ نے نہیں بتلایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ شیطان اس کے پیچھے لگے گا اور وہ نعوذ باللہ بجائے محبت کے وہ معصیت ہو جائے گی. اور جس کا نظارہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، نبی کی محبت میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گھن محسوس کرتے تھے، جن سے دور رہتے تھے. آپ حضرات ہمارے ملکوں میں جس اچھے طریقے سے جانتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں کیا قوالیاں نہیں ہوتی ہیں؟ قوالیوں میں کیا ڈھول تاشے نہیں بجتے ہیں؟ سارنگیاں، موسیقی یہ سب نہیں بجتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا ہے، اور یہ نعوذ باللہ محبت میں کی جاتی ہیں۔ یہ قوالیاں جو ہیں ہمارے یہاں جو گائی جاتی ہیں، اور جو سب سے بد کردار، سب سے خراب آدمی، جو سب سے بڑا نشہ کرنے والا چرسی، وہی قوال ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ زبان، وہ لب جو حرام میں لگا ہے، جو حرام خور ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ڈھول تاشے، سارنگیاں، گندی محفلوں والی چیزیں، یہ سب جمع کر کے لوگوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر کا کام محفل سما۔ اور آپ دیکھیے کل ہی کتنا بڑا ہلڑ بازی ہوگی۔ کل ہی ہے ہمارے یہاں 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کل ہی ہے، اور آج اسے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، یعنی سوشل میڈیا پہ کیسی کیسی چیزیں سب لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن پاک عرش والا آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ کی تعریف کب ہوگی؟ جب آپ کے اخلاق کو پیش کرو، 5 وقت اپنے رب کے سامنے سر جھکاؤ، سجدہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حلال اختیار کرو، حرام سے دور رہو، غلط نگاہوں سے پرہیز کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ سب اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کو یہ بڑھائیں گی کہ ان کو ماننے والے اتنے اچھے لوگ ہیں، نبی کو ماننے والے اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ شراب نہیں پیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ غلط کام نہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، سود نہیں کھاتے ہیں، تھائیلینڈی نمبر نہیں کھیلتے ہیں، جوا نہیں کھیلتے، سٹے بازی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی نے منع کیا ہے، تو اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یہ داڑھی والے ہیں، یہ داڑھی نہیں کٹاتے ہیں، کیوں؟ نبی نے حکم دیا ہے۔ اب سوچو کہ نبی کی محبت کیا ہے۔ تو جب یہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، لیکن جب ہم ہی غلط کام کریں گے تو کیسا نبی اس کا ہے؟ کس دین کو ماننے والا؟ اس کا دین، اس کا اسلام کیسا ہے؟ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اور جب مسلمان پر کسی نے انگلی اٹھائی، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے گی۔ سوچا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کہ ہماری ایک غلطی ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یا تو نسبت چھوڑ دو، اگر عمل غلط اعمال نہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو ہمیں نسبت چھوڑنی پڑے گی، اور نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تم لاکھ میاں مٹھو بنے رہو، اپنے من میاں مٹھو بنے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری باتوں سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو غلط کام کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو بہت بلند کیا ہے، اور اس بلندی پر اگر ہم 4 چاند لگاتے، جب ہم بھی اسی پر عمل کرتے، لوگ دیکھ کر کے اش کرتے، اور ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ اسلام کیا ہے، ہمیں دیکھ کر کے خود ہی اسلام میں آ جاتے۔ اتنے بھلے لوگ ہوتے ہیں مسلمان، تو جب ان کا، یہ مسلمان اتنے بھلے ہیں تو ان کا رہبر، ان کا قائد، ان کا آقا، ان کا سرکار، ان کا کملی والا
مدینے والا کیسے ہوگا، رحمت والا کیسے ہوگا؟ لیکن جب ہم شیطان رہیں گے تو کہیں تو بہت بڑے شیطان کا ہے، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج چوراہوں پر، سڑکوں پر جلوس نکالنا، کس نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اس کا حکم دیا ہے کہ یہی محبت کی علامت ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ جب اذان اللہ اکبر کی آواز جب مسجدوں سے آئے، گلیاں بھر جائیں، گلیاں تنگ ہو جائیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ مسلمان اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے اپنے نبی کی تعظیم۔ یہ نہیں کہ اپنے نبی کی تعظیم میں آپ ٹرک پر، گاڑیوں پر جلوس کی شکل میں جھنڈے لگا کر کے اور سڑکوں کو جام کر کے آپ ہلڑ بازی کریں، ناچیں، گائیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر اپنے نبی کے، اللہ رب العالمین کی طرح اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرنا ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ عمل کریں گے، ہمارے نبی کا مقام بلند ہوتا رہے گا۔ اور ہمارے نبی کا مقام بلند ہے، ہماری وجہ سے آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ایک یہ کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کیسے ہیں اور یہ کس کو مانتے ہیں۔ بھئی جیسے شاگرد ہوتا ہے اسی طرح استاذ کی طرف لوگ نگاہ کے، بھئی جب شاگرد اتنا اچھا تو استاذ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے کہ ہماری نسبت کس کی طرف ہے، ہماری نسبت کس کی طرف ہے۔ آج ہم گانا گائیں، چوری کریں، کچھ بھی کریں، اس سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہماری نسبت کس کی طرف ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدے میں کہتے ہیں، اپنے نبی کی شان بیان کر کے قصیدے میں کہتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، یعنی عرش والے نے تو اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مشتق کر دیا، ملا دیا ہے۔ تو فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، تو عرش والا محمود ہے اور یہ کیا ہے؟ محمد ہیں۔ ان کی، اللہ کی عرش والے کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے، ان کا بھی معنی تعریف کرنے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اللہ رب العالمین ایسی بنا دی ہے کہ کسی کے منہ سے بغیر تعریف کیے ہوئے حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ غیروں نے بھی دیکھا تو آپ کی تعریف کی، جو لوگ وہاں موجود تھے، غیر تھے، جو آپ کو مانتے نہیں تھے لیکن آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کی شخصیت کو پہچانتے تھے۔ لیکن آج ہمیں اپنے غیروں میں اپنے نبی کی شخصیت کو پہچانوانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کی سدھار کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، ہمیں پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اعزاز اپنے نبی کو بخشے ہیں جو آپ کے موت کے بعد بھی، جن کا تعلق موت کے بعد ہے، دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اعزاز بخش رہا ہے۔ دنیا میں بھی وہ اعزاز آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ فضیلتیں عطا فرمائی جو عام لوگوں کو نہیں تھی، عام انبیاء کو نہیں تھی، آپ کے علاوہ کسی بھی نبی کو۔ اور آخرت میں بھی ایسے انعامات اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی
ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی اے اللہ یہ بتوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری پیروی کرے گا تو وہ سمجھو میری امت کا ہوگا، مجھ میں شمار ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو میری امت میں سے یہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانی کی میری، فإنک غفور الرحیم، تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبهم فإنهم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، تو ان کا مالک ہے، جیسا چاہے کرے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر معاف کر دے تو حکمت والا اور سب پر غالب ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ تو میری امت میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، جن سے گناہ ہو جائیں گے، اور آپ رونے لگے۔ یعنی دیکھیے کہ امت کی فکر میں، امت کی محبت میں، امت کی چاہت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ غمگین ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اگر میری امت جہنم میں جائے گی، یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو امت کے لیے ہاتھ اٹھائیے، امتی امتی، اور رو رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے اے جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس، وہ تو بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے جاؤ میرے نبی کے پاس، دیکھو ان سے کہو کہ کیا چاہیے، اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کیا چاہیے، لیکن تب بھی جاؤ۔ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ امت کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے جبریل میرے نبی سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری امت کے سلسلے میں خوش رکھے گا، کبھی بھی امت کے تعلق سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہی مقام جو ہوگا اللہ رب العالمین جو آپ کو عطا فرمائے گا، مقام محمود ہوگا جو امت کے سلسلے میں۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جائیں گے، چلیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، ہر امت اپنے نبی کے پیروی میں جائے گا، پیچھے پیچھے جائیں گے، اور سب کو ان کے نبیوں کے ذریعہ پکارا جائے گا کہ فلاں کہ امتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی باری آئے گی، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کے شفاعت پر اس کو ختم کرے گا، اور یہی وہ مقام محمود ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں پورے بنی آدم، اولاد آدم کا سردار میں ہی ہوں گا، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میں فخر کروں اس پر۔ اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں حمد، تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور اسی جھنڈے کے نیچے سارے لوگ ہوں گے، سارے انبیاء بھی ہوں گے، آدم اور ان کے علاوہ سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں ہی وہ نبی ہوں گا کہ جن کے لیے سب سے پہلے زمین پھاڑی جائے گی، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر لوگ دہشت میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں بھاگیں گے، اور سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، اور کیا کہیں گے کہ اے ہمارے باپ، آپ ہی ہمارے باپ ہیں، ہماری کم سے کم یہ کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب و کتاب لے لے اور اس پریشانی سے نجات ملے۔
قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی، کتنی زبردست پریشانی ہوگی، نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو اس دہشت اور خوف اور پریشانی سے بچنے کے لیے کہ جلدی معاملہ حل ہو جائے، جن کو جنت میں جانا ہے جنت میں چلے جائیں، جن کو جہنم میں جانا ہے کم سے کم حساب و کتاب ہو جائے. تو اس کے لیے جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس. لیکن وہ کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے غلط چوک ہوئی اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے زمین پہ اتار دیا، اس لیے تم نوح کے پاس جاؤ. نوح کے پاس سب لوگ آئیں گے، پوری مخلوق آئے گی اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرے گی کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ سے آپ شفاعت کریں کہ ہم لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے. تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، مجھ سے بھی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو ہلاک کر دے. تو اس وجہ سے میں اللہ آج اتنا زیادہ ناراض ہے کہ اس کے سامنے ہماری جسارت نہیں ہے جانے کی، ہمت نہیں پڑے گی. یہ نبی ہیں، کون ہے یہ سب؟ اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام. ہمت نہیں ہے. کہا کس کے پاس جاؤ؟ ابراہیم کے پاس جاؤ. جائیں گے ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور یہی بات کہیں گے. تو وہ بھی کہیں گے کہ آج رب اتنا ناراض ہے، اتنا غصے میں ہے، اور ہم سے وہ غلطی ہو گئی، 3 غلطیاں ہم سے ہوئی، 3 جھوٹ ہم سے جو نکل گئے تھے، جو کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہی ہم نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اس حدیث میں کہ وہ جو جھوٹ تھے وہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کیا تھا، بولا تھا. تو جس کی وجہ سے وہ کہیں گے نہیں، ہماری جسارت نہیں ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس. موسیٰ کے پاس آئیں گے تو موسیٰ تو ویسے کہہ دیں گے کہ ہم سے تو ایک قتل ہو گیا تھا، ہماری ہمت نہیں ہے. یہ سب اولو العزم پیغمبر، یعنی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہمت نہیں. صرف اتنا کہنے کی کہ حساب لے لے. کسی کی زبان اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں ہل سکتی. پھر وہ کہاں بھیجیں گے؟ جاؤ عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ کے پاس آئیں گے، بیچارے پریشان ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نہیں، لوگوں نے تو میری عبادت کرنی شروع کر دی تھی، مجھے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کچھ کہیں. جاؤ محمد کے پاس. اللہ اکبر. آئیں گے محمد علیہ السلام کے پاس اور پھر اللہ کے نبی کہیں گے چلو چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ چلو چلتے ہیں. جاتے ہیں اور جنت کا دروازہ پکڑتے کھٹاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا محمد. کھولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کچھ بات کہے، نہیں، سجدے میں گر گئے. تو حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھاؤ اور مانگو، کیا مانگنا ہے دیا جائے گا. تو وہی اسی کو کہتے ہیں وہ مقام محمود، جس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے. تو یہ شفاعت ساری امت کے لیے ہوگی، سب کے لیے حساب و کتاب کے بارے میں. یہی وہ اعجاز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص ہے، اور یہ مرنے کے بعد ہے قیامت کے دن. دنیا میں بھی اعجاز اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے کہ اتنے میں آپ کو اونگ آئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا اور ہنسنے لگے. تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحک یا رسول اللہ، ما اضحکک یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے، کس چیز بات پر آپ ہنسنے لگے؟ فرمایا ابھی میرے اوپر آیت نازل ہوئی ہے، سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں کیا خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر، اور یہ وہ کوثر ہے، ایک نہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس نہر سے میں اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا.
اور جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ لیکن آگے فرمایا کہ جب میری امت آئے گی، جب پیش ہوگی تو کچھ لوگ، بہت سارے لوگوں کو بھگایا جائے گا وہاں سے۔ میں کہوں گا اللہ میری امت ہے، میرے لوگ ہیں، میری امتی۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ما تدری، اے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا، اور بالکل میرے بھائیوں اس وقت بدل کیا، بالکل ختم ہی کر ڈالا ہے لوگوں نے دین کو۔ نام صرف لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن کام ایک بھی نہیں۔ یعنی قسم کھائی ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس کو نہیں کرنا ہے، اس کے ضد میں کرنا ہے، الٹا کرنا ہے۔ اور یہی آج لوگ کر رہے ہیں۔ جو محبت کی علامت آج لوگ نماز چھوڑ کر کے کر رہے ہیں، داڑھیاں مڈا کر کے کر رہے ہیں، کپڑا ٹخنے سے نیچا پہن کر کے کر رہے ہیں، اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، حرام کھا کے اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، ہمارے نبی نے کہا داڑھی مت مڈاؤ، ہمارے نبی نے کہا نماز مت چھوڑو، ہمارے نبی نے کہا والدین کی نافرمانی نہ کرو، ہمارے نبی نے کہا بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمارے نبی نے کہا اپنے اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جھوٹ سے پرہیز کرو، فحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور آج ہم اسی کو محبت کہتے ہیں۔ سب سے بڑا ٹائٹل اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ ہم ہی عاشقان رسول ہیں۔ سب بدل ڈالا ہم نے، عبادت بدل ڈالی، عقیدہ بدل ڈالا، ساری چیزیں ہم نے بدل ڈالی۔ اپنے نبی کا عقیدہ بھی ہم نے نہیں جانا۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے نبی کا عقیدہ ہی نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہی کیا تھا۔ اگر عقیدہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہوتا تو اس طرح سے ہم نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہوتے تو ہم اس طرح نہیں ہوتے۔ آج لوگوں کی دیکھا دیکھی، میرے بھائیوں افسوس ہے آج کے امت مسلمہ پر کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کو محبت قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور کل آپ لوگ مشاہدہ بھی کریں گے۔ آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیں گے اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ کل آپ دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہوں گی محبت رسول کے نام پر۔ کس کے نام پہ؟ محبت رسول کے نام پہ۔ اعوذ باللہ۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہم ایسے منائیں گے، کوئی ہمارا رسم ہے، یہ اپنے نبی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ نبی کا نام لے کر کے میرے بھائیوں کتنے نافرمانیاں ہوں گی، کتنی نافرمانیاں ہوں گی، اور ہم سب بہتر جانتے ہیں، ہم سے اچھے جانتے ہیں، ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک بھی رسم جو ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل نہیں ہے۔ پہلی چیز جشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہیں۔ عید اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عید پڑھائی تھی، وہی عید اسلام میں ہے، اللہ کے نبی اس سے بری ہیں۔ قیامت کے دن یہ جب یہیں پہ آئیں گے نا حوض کوثر پہ، تو یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا، دین کو بدل ڈالا تھا۔ یہ اپنے حساب سے نماز پڑھتے تھے، یہ اپنے حساب سے نمازیں پڑھتے تھے، یہ اپنے جب چاہتے پڑھتے، جب چاہتے نہیں پڑھتے تھے، یہ اپنے حساب سے سارا کام کرتے تھے۔ انہوں نے سب بدل دیا، آپ پر درود بھی بدل دیا، آپ کی تعریف بھی بدل دی، درود بھی بدل دیا۔ اور درود، کعب بن عجرہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درود بتا دیجئے کیسے پڑھیں، ہے کہ نہیں؟
میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے پروگرام میں، کیا فرمایا تھا؟ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیسے درود ہوتے ہیں؟ وہ درود جو ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ درود جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے، جو سراپا شرک ہے، اور اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پر بتا دیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یار کیا یہ؟ کعب بن عجرہ کو تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم ایسے کہنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہاں، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں دین میں، ہے نا. لوگوں نے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکے ڈالے ہیں، اور ظاہر پہ تو نہیں لیکن باطن طور پہ نبی بن گئے ہیں، اور لوگوں نے نبی بن کر کے اور اپنی چلا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے. تعلیمات نبوی نہیں بلکہ تعلیمات رضویہ ہے. تعلیمات نبویہ نہیں بلکہ تعلیمات رضویہ پڑھیں گے. صلاۃ محمدیہ نہیں بلکہ صلاۃ غوثیہ پڑھیں گے. یہ سب ہیں گھوٹالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. یہ جو کہا نا کہ تمہارے دین کو بدل ڈالا، یہی ہے بدلاؤ. یا اللہ کہنے کے بجائے عقیدے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یا ابراہیم بھی نہیں کہا تھا. اے ابراہیم تم اللہ کے دوست ہو، خلیل اللہ ہو، اللہ نے تم کو دوست بنایا، اے ابراہیم ہماری مراد پوری کر دو. کبھی اللہ کے نبی نے کہا؟ دعا مانگنی ہوئی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم اشکو بثی وحزنی الیک، اللہ کو پکارا. لیکن آج مسلمان یہی مسلمان کیا کہتا ہے؟ یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز، یا داتا گنج حجویری، یا علی مشکل کشا، یا حسین. بدلا دین کو نہیں، عقیدہ ہی بدل ڈالا ہم نے. ہاں جب جڑ ہی ہم نے اسلام کی کاٹ دی، جو شرک، اس سے بڑا کوئی شرک ایسا عمل ہے جو دین میں سرطان ہے، وہ کینسر ہے. ختم پورا سب کچھ، سارا عمل اکارت. پوری نمازیں آپ پر گٹھے پڑ جائیں، سب کچھ پڑ جائیں، لیکن ایک بار اگر عقیدت کے ساتھ آپ کے جملے زبان سے نکل گیا کہ ہماری نیا پار لگا دیں گے، نہیں، ختم، پورا اسلام برباد ہو گیا، پورا عقیدہ ختم ہو گیا. اگر کسی کی زبان سے اتنا نکل گیا یا خواجہ دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یہ سب اللہ کے اوصاف ہیں جن کو لوگوں نے غیر اللہ پہ فٹ کر دیا. اور صرف اتنا ہی گھوٹالہ نہیں کیا کہ رسالت ہی میں نہیں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں بگڑیاں بنا رہے ہیں، لوگوں کو سبد عطا کر رہے ہیں. ہاں ان کے گودیں ہری ہو رہی ہیں. اولاد نہیں ملتا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ سے مانگو. یاد ہے کسی کو دعا اولاد مانگنے کی؟ ہاتھ اٹھائیں گے کوئی؟ اولاد مانگنے کی. اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس در پہ جائیں؟ کون دینے والا ہے اولاد؟ ہاں ہمارے یہاں جب عورتیں دیکھتی ہیں 1 سال ہو گیا 2 سال نہیں، تب پھر خسر پسر شروع ہے نا. کہیں گے پھر فلانی گئی تھی ان کے دربار پہ، وہاں پہ پھر گئی اور اس نے یہ کیا وہ کیا، نظر نیاز کی، اور پھر بابا نے ان کو دے دیا، نعوذ باللہ. ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ عقیدہ مسلمان میں ہے جو کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زکریا بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں. رب ہب لی من الصالحین. کیا کہا؟ مانگا، اللہ سے مانگا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا کہتے ہیں میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے وارث بنا دے، کوئی وارث عطا کر دے، نرینہ اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو کیا دے دیا؟ یحییٰ عطا کیا. اللہ دینا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جس کو دینا چاہے
بچے ہی بچے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹی بیٹیاں دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ بنا دے۔ اور ایسے ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ ہاں، لیکن لوگوں نے ایسا بھی عقیدہ بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ جو بھی جائے ان کے در پہ جھولی بھر کر لائے بگڑی بن جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ اور ایسے ایسے جملے، کٹیلی جملے میرے بھائیوں، یہ لوگ ان لوگوں باباؤں کے لیے، اولیاء کے لیے، اولیاء الشیطان کے لیے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے شان میں ڈائریکٹ گستاخی ہے۔ غریب نواز مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا غریب نواز، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو دیں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ تم غریب نواز کہہ کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہو خواجہ اجمیری یہ غریب نواز ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ غریبوں کو، اللہ کا نظر کرم غریبوں پر نہیں ہے، ان کا نظر کرم ہے۔ کتنی کٹیلی جملے جو ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیوں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے بھائیوں؟ اس کو سمجھو، یہی اصل دین ہے، اور اسی کی وجہ سے آج امت گمراہ ہو گئی۔ امت سب جیسے اپنے برادران وطن کو جیسے دیکھا سب میں عقیدہ دیکھا، تو ان لوگوں نے بھی سب میں عقیدہ پا لیا ہے نا۔ جیسے وہ بھی ہر کنکر شنکر، تو اسی طرح ہر قبر ان کے بھی ولی ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کا عقیدہ معلوم کرنا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اور علم ہی جو ہے وہ لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گی۔ اب دیکھیے کہ ہم بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہر چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ نکلتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں سب چوراہوں پر، اور یہ لائٹیں شروع کر دیتے ہیں ایک ہی ربیع الاول سے، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک شہر میں، بڑے شہر میں کتنے کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہوگا، اس میں نقصان ہوتا ہوگا۔ اسی کو اگر جمع کر کے کتنے یتیموں کو آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں، کتنے غریبوں کے گھر بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں، ہاں؟ کتنے یعنی یونیورسٹی آپ چلا سکتے ہیں، یونیورسٹی بڑی تعلیم گاہ بنا سکتے ہیں، مدرسہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ اتنا پیسہ جو لائٹیں جلائی جاتی ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ اسی کو کہتے ہیں فضول خرچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ نہیں منع؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا نہیں کہ منع کیا ہے؟ ولا تبذر تبذیرا، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ ہاں، ہم سے کیا کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خوشی ابلیس کی ہے، ابلیس منا رہے ہیں، یہ ابلیس خوشیاں منا رہا ہے۔ اہل ایمان یہ نہیں کرتے ہیں، مومنین اس کے قائل نہیں ہیں، فضول خرچی کے قائل مومنین نہیں ہیں کہ لوگوں کا پیسہ ایسے ہی سیلاب کی طرح بہا دو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ کتنوں کی نوکریاں، کتنوں کا بزنس سدھر سکتا ہے اتنے پیسوں میں، آپ تصور کریں۔ یہ پریشانیاں ہیں امت میں، تو یہ نیکی آپ جو بھی کرتے ہیں یہ نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا جہاد فتح کر لیا، بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، اور کہتے ہیں ہم نے دکھا دیا ہندوؤں کو اپنی طاقت، ہم نے اپنی طاقت دکھا دی، اور سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ نماز اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں نا، ہری پٹی، وہی لے کے جائے گی ان کو جنت میں نا، ان کو تو وہی ہری پٹی، ہرا جھنڈا جنت میں لے کے جائے گا، اور کہاں لے کے جائے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جو میں کہہ رہا تھا کہ یہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، اے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، دین یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور اس کی تشریح کی، اس کو سمجھایا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ بہت نیک سمجھیں گے کہ ہم سارا کام نیک عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے اس کا بھی جواب دے دوں۔ بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو اس وقت نہیں تھے، خاص طور سے انہوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ تبلیغ یہ تو سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، لیکن اس کو کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ بس ہمارے نبی کی تبلیغ کا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طریقے سے ہم نے تم میں رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا تھا؟ وہ رسول تم کو تمہارے رب کی طرف بلاتا تھا۔ یتلو علیکم آیاتہ، سب سے پہلا کام یتلو علیکم آیاتہ۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے صحیح منہج اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تبلیغ کا سب سے اہم اور سب سے روشن طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں۔ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم، برائیوں سے روکتا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کی تعلیم دیتا اور حکمت کی تعلیم۔ کتنے بھائی ہیں، اب تو کم ہو گیا ہے، لیکن اکثر دروس میں جو تبلیغی بھائی نکلتے تھے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا درس دو، نہیں بھائی قرآن پاک تو عربی میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہیں بھی چیلنج نہیں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی جماعتیں یا گشت میں نکلتی ہیں یا جماعتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو محفل ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ بتایا جا رہا ہو، اس کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ خاص کتاب ہے، اور وہ کتاب جس میں صحیح باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی، زیادہ غلط باتیں ہیں۔ جیسے مثال کے تو فضائل اعمال، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ فضائل اعمال ہمارے اکثر بھائی دیکھے ہوں گے، ہمارے پاس بھی رکھی ہے، یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے جو عنوان ہیں، فضائل تبلیغ، فضائل درود، فضائل صلاح، فضائل نماز، سب ہے نا، فضائل صحابہ، یہ سب فضائل صدقات ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں آپ کو فضائل توحید ہے؟ یہ تھوڑا سا ایک ایسا جملہ ہے کہ ایک کرنٹ کی طرح لگے گا۔ آپ سب دیکھیں گے، فضائل زکوٰۃ ہے، فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے، سب ہے۔ توحید کی فضیلت ہے، فضائل توحید کا باب ہے۔ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سب سے پہلے توحید کی فضیلت بتاتے تھے۔ اور توحید آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن پاک میں، یتلو علیکم آیاتہ، یتلو علیکم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا ترجمہ سنا دو۔ لوگ اللہ کے بندے اللہ کے قریب آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ اور بندے میں کیا قربت ہے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، قرآن کا نا، قرآن کا ترجمہ وہ تو بہت بڑے علم جگر اور بہت بڑے عالم لوگوں کی بات ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو لکیر کا فقیر وہی کتاب دے دیا گیا، اب اس میں جو بھی قصے کہانیاں وہی پڑھتے رہو اور میاں مٹھو بنے رہو۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں علم کا درس دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، اور جو بھی بات بتاتے دلیل کے ساتھ بتاتے۔ قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندگی کی طرف لانے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے آج؟ جس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور یہی ہے افسوس کہ آج ہمارے اندر اس کا رواج نہیں ہے۔ اس کا یہاں تک کہ ایسے ایسے جگہوں پر جن لوگوں نے ان مساجدوں میں شروع کیا تھا قرآن کا درس،
تو قرآن کا درس رکوا دیا گیا اور اس امام کو نکال ہی دیا گیا کہ تو فضائل اعمال کیوں نہیں پڑھتا ہے، اس کو کیوں پڑھتا ہے، یا منتخب حدیث جو ہم نے کیا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتا، نکال دیا گیا اس کو باقاعدہ۔ ایسے واقعات بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جو ہم عمل کریں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں، کسی کے لیے نہیں۔ ایک میں نے پڑھا تھا کہ ایک مسجد میں جماعت آئی اور امام سے پوچھا کہ یہاں پر فضائل اعمال ہے کہ نہیں ہے، تو بتایا کہ فلاں کونے میں وہ جو ڈیسک ہے اسی میں دیکھو وہ جو کتابیں ہیں اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن کے نیچے رکھا ہوا تھا وہ فضائل اعمال۔ اس نے کیا کیا، اس نکال کھینچ کر کے اس کو اوپر رکھا، کہا کہ قرآن سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فضائل اعمال سے ہوا، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، عمل کا معیار اور اس کے صالح اور نیک ہونے کا معیار یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تبلیغ کی ہے کہ نہیں تبلیغ کی ہے، بلکہ نماز اور عبادت کا تو وقت ہے لیکن اس عبادت کا وقت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ تبلیغ میں رہیں، جو بھی غلط چیز دیکھیں اس کو آپ روکیں، اور جو نہیں جانتے ہیں علماء کی طرف رہنمائی کریں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، غلط مسئلے نہ بتائیں، غلط چیزیں لوگوں میں عام نہ کریں تبلیغ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منظر پیش کرتا ہے اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اچھی بات ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا اور ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے کاٹے گا اسے، اور کیا کہے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کیا کہے گا کہ کاش کی، وہ چبائے گا اور افسوس کرے، کاش کی میں اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری بربادی، کاش کہ ہم فلاں کو اپنا امام اور پیشوا نہ مانے ہوتے، فلاں کے پیچھے نہ چلتے۔ اب فلاں میں کوئی بھی ہو، کسی کو بھی آپ لے لیں جو گمراہیوں کی طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن پڑھو میرے بھائیو، 19واں پارہ کے پہلے ہی پیج میں ترجمہ سے پڑھ لو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، قیامت کا نقشہ پیش کر رہا ہے، اسی لیے اس وقت کو اللہ رب العالمین تو جانتے ہیں نا کہ سب چیز جانتا ہے، کب کیا ہوگا کیا، اسی لیے اس کو بیان کر دیا ہے کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنائے ہوتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہمیں تو لوگوں نے ہدایت موجود ہونے کے بعد بھی گمراہ کر دیا۔ جن لوگوں کے پیچھے ہم چلے، ہدایت تھا آنے کے بعد، قرآن موجود ہے، نہ قرآن رکھو بعد میں وہ پڑھیں گے، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، موجود۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت کس میں ملے گی، قرآن میں ملے گی۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے، پبلک، لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ ہدی للمتقین، ہر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ کن کی راہ؟ انبیاء کا، اور جن سے تو راضی ہو گیا ہے، جن سے تو خوش ہو گیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تیرے سامنے ہے ہدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے، اس کو پڑھ لے، اس کی طرح زندگی گزار لے، ہدایت مل گئی۔ تو کیا کہے گا کہ کاش، دیکھیے ہماری بربادی کہ ہمیں لوگ کہتے تھے بھئی قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانے۔ کاش کی مانے ہوتے، کیا کہے، چبائیں گے اپنے ہاتھ کو، کاٹیں گے، کاش کی اب مانے ہوتے، اب کیا فائدہ، اب سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اتنے پہ کام نہیں چلے گا، اتنا ہی اگر افسوس کر لینا ہوتا تو نہیں، نبی آ جائیں گے۔ قرآن پڑھو، وقال الرسول، رسول آ جائیں گے، رسول کہیں گے، وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میری قوم نے، رسول کہیں گے، جب رسول آ جائیں گے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آج جو ہم کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، رسول یہی کہیں گے کہ میری قوم نے
اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، اور اس طرح سے ہم جب صحیح چیز پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر سے دوریاں ختم ہوں گی، ہمارے اندر سے فرقے ختم ہوں گے، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، پھر ہم ایک مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے جس طرح یہاں پڑھتے ہیں، اپنے یہاں نہیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے یہاں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے یہاں ان کی مسجد الگ ہے، ان کی مسجد یہ ہے، یہ ان کی مسجد، یہاں پر سب اللہ والے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھو ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، تم اپنے حساب سے پڑھو لیکن ایک ہی مسجد میں پڑھو، کوئی روکے گا؟ کوئی کہے گا کہ تم آمین زور سے نہیں پڑھتے ہو، تم یہاں سے ہاتھ نہیں باندھتے ہو، نہیں سب پڑھتے ہو نا، تو کیوں ہے نا ہم ایسے ہی اپنے یہاں بھی ایسے پڑھیں، ایک ساتھ سب مل کر کے رہیں، جو اختلافات ہیں اس کو دھیرے دھیرے ہم سمجھتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے دین کو، اپنے نبی کے دین کو بدلنے کی جسارت نہ کریں، اور ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو، اور ایسا نہ کریں جو ہمارے نبی نے جس طرح نہ کیا ہو۔ تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کا واحد حل کیا ہے کہ ہم اہل علم کے قریب ہوں، ہم قرآن کے قریب ہوں، جو قرآن کا درس دے رہے ہیں، جو قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، جہاں قرآن کی مجلسیں سجتی ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی قال اللہ قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس مجلس کو ہم اٹینڈ کریں، وہاں پہ ہم شرکت کریں، اور ایسے عالم کی تلاش میں رہیں، ایسے علم کی تلاش میں رہیں کہ جہاں ہماری رہنمائی ہو، ان کے پیچھے چلیں۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے انعامات جو ہم سنے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، ان انعامات کو میرے بھائیوں ہم نے جو سنے ہیں، کتنے انعامات ہم نے سنے ہیں، یہ سب سن کر کے، اور ہم اپنے نبی جو اللہ رب العالمین نے جو مرتبہ اپنے نبی کو دیا ہے، وہی اپنے نبی کے حوالے سے نبی کے امتیوں کو بھی دیا ہے، نبی کی امتیوں کو دیا ہے۔ نبی کو فیض ملے گا اس سے، اور امتیوں کو فیض ملے گا نبی کے ذریعہ سے، لیکن کب؟ جب ہم نماز چھوڑیں گے، کب؟ جب ہم داڑھی مڈائیں گے، کب اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اپنے نبی کی محبت کو قبول کرے گا، کب؟ جب ہم جھوٹ بولیں گے، تبھی تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہی صحیح ہے نا؟ نہیں، جب ہم توبہ کریں گے اور توبہ کر کے کہیں گے کہ اب ہم اپنے نبی کو نبی مانیں گے، اب ہم اپنے نبی کو اپنا آقا مانیں گے، اب ہم اپنے نبی کو اپنا ہیرو مانیں گے، اب اگر اپنے نبی کی طرف ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ بس یہی حقیقی محبت ہے۔ اٹھیں نبی کو یاد کریں، بیٹھیں نبی کو یاد کریں، کام میں رہیں نبی کو یاد کریں، اور سوئیں نبی کو، اس لیے کہ سب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت چھوڑ دی ہے، اپنا حکم بتایا ہے کہ نہیں؟ باہر نکلو کیا کہہ کے نکلو، نبی نے بتایا، نبی کے حکم فوراً نبی کی یاد آئے، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، کب ہمیں؟ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے۔ گھر میں جائیں کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، کیوں؟ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکلیں تو کیا کہیں؟ بائے بائے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، نہیں سلام کریں، ہے کہ نہیں؟ اور جو منزل سے نکلنے کی جو دعا بتائیے، گھر سے نکلنے کی، وہ دعا پڑھیں، اور یہ سب کب پڑھیں گے؟ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، جب اپنے نبی کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تب ہم ایسا کریں گے، جب تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین کی جو ضروری باتیں ہیں اس کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اور یہی سینٹر میں بتلایا جاتا ہے، ہر ہفتے جو ہے پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔